अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में बारिश। हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश, मौसम सर्द। बैरून मुल्क तालीम के लिए माली इमदाद हासिल करने की दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी। नई पार्लियामेंट में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की गुंडागर्दी। खिताब के दौरान मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट दानिश अली को गाली गलौज। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दिगर अक़लियतों के हुकूक़ की हो रही है खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा का इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में कल रात निस्फ शब के बाद धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने की इत्तलात हैं। आधी रात के बाद हुई बारिश की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं भी ट्रैफिक जाम वगैरह की कोई इत्तला नहीं मिली है। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन मौसम अबर आलूद है। इसी दौरान रियासत के कई मुकामात से बारिश की इत्तलात मिली हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेशकयासी की है। ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी करते हुए बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमेरात के दिन आसिफाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसी तरह आदिलाबाद, निर्मल, करीमनगर, मुलुगु, वरंगल अजला से बारिश की इत्तलात मिली हैं। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। दरख्वास्त की विंडो अब 25 सितंबर शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। अब तक रियासत भर में अक़लियती तलबा से बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए 600 से ज़ायद ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों को मुताल्लिक़ा कोर्सेस में कम से कम 60% नंबर हासिल करने का सबूत पेश करना चाहिए। मज़ीद अज़ा दरख्वास्त गुजार के सरपरस्त की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अहल तलबा अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्तें ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा की जा सकती हैं। दरख्वास्त दहिंदगान अपने सर्टिफिकेट्स के ज़ेराक्स कापियों के 3 सेट्स मुतल्लक़ा ज़िले अक़लियती बहबूद के दफ्तर में 30 सितंबर 5 बजे शाम से पहले जमा करवाएं। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिरसिल्ला के कोनारूपेट मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके शिवंगलापल्ली में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। इसी दौरान जुमेरात की रात सब स्टेशन के सामने डंपिंग यार्ड के करीब मादा तेंदुए ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान खेत में काम करने वाले एक किसान ने एक बच्चे को तेंदुए को मुँह में पकड़ कर ले जाते हुए देखा और गाँव वालों को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मंडल से बड़ी तादाद में लोग तेंदुए के बच्चे को देखने के लिए वहाँ पहुँचे। उन्होंने तेंदुए के बच्चे के साथ तस्वीरें भी लीं। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा ओहदेदार मकाम वाक़े पर पहुँचे और कहा कि तेंदुए के बच्चे को करीमनगर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने मकामी अफराद से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी वक्फे की शदीद बारिश के बाइस मकान मुनहदिम होने से 3 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या जुमा को हनमकुंडा ज़िले के श्यामपेट में पेश आया। मंडल मुस्तक़र का रहने वाला सामैया, लोकपन शर्मा और भोगी जोगम्मा जुमेरात की रात अपने कच्चे मकान में सो रहे थे कि रात भर की बारिश से जुमा की सुबह मकान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वर्चुअल तरीके से इस ट्रेन का आगाज़ करेंगे। ये वंदे भारत ट्रेन काचीगुड़ा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। चारशंबे के सिवा हफ्ते के 6 दिन ये ट्रेन मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेगी। हैदराबाद से बेंगलुरु तक का रास्ता 610 किलोमीटर का है, जो ये ट्रेन 8.5 घंटे में तय करेगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के लिए ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। क़ब्ल भी 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं।
حیدرآباد پولیس نے سابق ہوم گارڈ محمد رضوان کے اغوا اور قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے اس واردات میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق ایس صدن پولیس اسٹیشن حدود سے 11 ستمبر کو سابق ہوم گارڈ محمد رضوان ساکن بانو نگر سنتوش نگر کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ اغوا کرنے کے بعد انہیں نامپلی علاقے کے ایک اپارٹمنٹ میں لے جا کر شدید زد و کوب کیا گیا۔ بعد ازاں رضوان کے والد نے تقریباً 2 لاکھ روپے ادا کرتے ہوئے اغوا کنندگان کے چنگل سے اپنے بیٹے کو آزاد کروایا تھا۔ زخمی رضوان کو علاج کے لیے خانگی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا، جہاں علاج کے دوران 18 اگست کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے 8 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق قتل کی وجہ رقمی لین دین بتائی جا رہی ہے۔ ملزمین کی شناخت خواجہ نعیم الدین، محمد سلیم، خواجہ فرید الدین، محمد فہد خان، ہری پرساد، غلام محمد خان، محمد عبدالرحمان، اکبر حسین بتائے گئے ہیں۔ گرفتاری کی کارروائی ایس صدن پولیس نے انجام دی۔ اسکل ڈیولپمنٹ اسکام کیس میں چندرا بابو نائیڈو کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ اے پی ہائی کورٹ نے تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کی طرف سے دائر کی گئی کوش درخواست کو خارج کر دیا، جنہیں اس معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف درج FIR اور ریمانڈ رپورٹس کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ چندرا بابو کے وکلاء نے عدالت میں دلیل دی کہ ACB کی طرف سے درج FIR میں چندرا بابو کا نام شامل نہیں تھا، بعد میں ان کا نام شامل کیا گیا اور گورنر کی اجازت کے بغیر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا موقف تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ اور ریمانڈ رپورٹ غلط ہے۔ ACB کے وکیل نے کہا کہ چندرا بابو کو طویل تفتیش کے بعد تمام ثبوتوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں چندرا بابو کی جانب سے سپریم کورٹ میں ممتاز وکیل سدھارتھ لوتھرا اور ہریش سالوے نے دلائل پیش کیے، جبکہ آندھرا پردیش حکومت کی طرف سے AAG سدھاکر ریڈی اور سپریم کورٹ کے ممتاز وکیل مکل روہتگی نے کی جانب سے بحث کی گئی۔ اسی دوران ACB کورٹ نے چندرا بابو نائیڈو کو 2 دن کے لیے CID کی کسٹڈی میں دینے کا حکم جاری کیا۔ CID نے چندرا بابو سے پوچھ تاچھ کے لیے انہیں تحویل میں دینے کی خواہش کرتے ہوئے عدالت میں درخواست داخل کی تھی، جس پر سماعت کے بعد اسے منظوری دے دی گئی۔ فوری طور پر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان سے جیل میں پوچھ تاچھ کی جائے گی یا CID کے دفتر لے جایا جائے گا۔ راجیہ سبھا نے خواتین کے ریزرویشن بل کو متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن فراہم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے جمعرات کو راجیہ سبھا میں ناری شکتی وندن ادھینیم کے نام سے یہ تاریخی بل پیش کیا۔ اس کے بعد ووٹنگ کا عمل الیکٹرانک طریقے سے کیا گیا۔ تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس تاریخی بل کو منظوری دے دی۔ اس بل کے حق میں 215 ارکان نے ووٹ دیا۔ قبل ازیں لوک سبھا میں اس بل کو منظوری دے دی گئی تھی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں یہ تاریخی بل منظور ہو گیا ہے، جو کہ برسہ برس سے لیت و لال کا شکار تھا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعرات کی صبح نئی دہلی کے آنند وہار انٹر اسٹیٹ بس ٹرمینل کا اچانک دورہ کیا اور وہاں کے خلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے سرخ رنگ کے خلی کی وردی پہن کر سر پر سامان اٹھا کر سب کو حیران کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیو میں راہل گاندھی اپنے سر پر نیلے رنگ کا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے ہیں، جب بھیڑ بشمول خلیوں نے راہل گاندھی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کانگریس لیڈر نے آنند وہار کا دورہ کیا تاکہ خلیوں سے ملاقات کی جا سکے اور انہیں درپیش مسائل کے بارے میں تفصیل سے بات کی جا سکے۔ چند دن قبل ہی خلیوں نے راہل گاندھی سے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ اس سے پہلے کانگریس لیڈر نے اسی طرح کے دوروں سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ حالیہ دنوں راہل گاندھی نے پرانی دہلی سے بنگالی بازار تک فٹ واک کی تھی۔ انہوں نے پرانی دہلی میں جامع مسجد کے قریب کھانا کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہوں نے سول سروسز کے امیدواروں سے بات چیت کرنے اور ان سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے دہلی کے مکھرجی نگر کا بھی دورہ کیا۔ راہل گاندھی نے ہریانہ کے سونی پت کا بھی اچانک دورہ کیا تھا اور کسانوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ انہوں نے سونی پت کے کھیتوں میں بیج بونے میں بھی حصہ لیا، ٹریکٹر چلایا اور خاتون مزدوروں کے کھانے کا مزہ بھی چکھا تھا۔ ملک کی نئی پارلیمنٹ ہاؤس آف انڈیا میں BJP کے ایک رکن پارلیمنٹ رمیش بدھوری نے 21 ستمبر کو چندرائن 3 مشن کی کامیابی پر ہوئے مباحث کے دوران BSP کے رکن پارلیمنٹ دانش علی کے خلاف سنگین ریمارکس کرتے ہوئے دانش علی کو مسلم اگروادی یعنی کہ مسلم دہشت گرد و دیگر شبدوں سے تذلیل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی رات دیر گئے تک جاری رہی۔ اس دوران BJP رکن پارلیمنٹ رمیش بدھوری نے BSP رکن پارلیمنٹ دانش علی کے خلاف اس طرح کے سنگین
توہین ریمارکس کرتے ہوئے انہیں پارلیمنٹ کے اندر ذلیل کیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے دانش علی سے کہا کہ یہ ملا آتنکوادی ہے، باہر پھینکو اس ملا کو۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بی جے پی رکن پارلیمنٹ بھدوری اس طرح کی انتہائی گھناؤنی الفاظ استعمال کر رہے تھے تو بی جے پی کے متعدد سینئر ارکان پارلیمنٹ ایوان میں موجود تھے، لیکن کسی نے بھی انہیں روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ مسکراتے نظر آئے۔ اسی طرح اسپیکر نے بھی ان کے تبصرے پر اعتراض نہیں کیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن آج مختلف سیاسی جماعتوں نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوری کی شدید مذمت کی اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں سریو ایکسپریس میں خاتون کانسٹیبل پر حملہ کرنے والے ملزم انیس خان کو یو پی پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا۔ پولیس انکاؤنٹر میں ملزم انیس کے ساتھ اس کے 2 ساتھی زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ 20 دن قبل یعنی 30 اگست کو ٹرین میں ایک خاتون کانسٹیبل کو ان ملزمین نے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 20 دن بعد پولیس نے ملزم کو انکاؤنٹر میں مار ڈالا۔ انکاؤنٹر میں مارا گیا انیس خاتون کانسٹیبل پر حملے کا مرکزی ملزم تھا۔ یو پی پولیس نے آج صبح بتایا کہ ٹرین میں خاتون کانسٹیبل پر حملہ کرنے والے ملزم کو انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ فائرنگ سے ان کے 2 ساتھی زخمی ہوئے، جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 30 اگست کو ایودھیا کے قریب سریو ایکسپریس میں ایک خاتون کانسٹیبل خون میں لت پت ملی تھی۔ اس کے چہرے اور سر پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ اس وقت وہ لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اتر پردیش کی اسپیشل ڈی جی لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے بتایا کہ سریو ایکسپریس میں خاتون کانسٹیبل پر حملے کا مرکزی ملزم انیس خان انکاؤنٹر میں زخمی ہوا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ انکاؤنٹر ایودھیا کے پورا خلندر میں ہوا۔ انکاؤنٹر میں اس کے 2 ساتھی آزاد اور وشمبھر دیال زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے اقلیتی امور فرینڈ ڈی وینس نے حکومت ہند پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دلتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ تفصیلات یونائیٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم USCIRF کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں سامنے آئیں۔ ہندوستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ ہندوستانی حکومت ماضی میں اس ادارے کی طرف سے لگائے گئے ایسے ہی الزامات کی تردید کرتی آ رہی ہے۔ اس نے ان تمام الزامات کو من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یہ USCIRF امریکی حکومت کا ایک مشاورتی ادارہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے چہرے کو ڈھانپنے والے برقع جیسے ملبوسات پر پابندی کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ قومی کونسل کے 151 ارکان نے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 29 ووٹ اس کی مخالفت میں ڈالے گئے۔ واضح رہے کہ ایوان بالا میں اس قانون کو پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ 2 سال قبل اس سلسلے میں ملک گیر ریفرنڈم کرایا گیا تھا، جس میں سوئس ووٹروں نے نقاب اور برقعوں کے ساتھ ماسک اور بندھن جو کچھ افراد مظاہروں کے دوران پہنتے ہیں پر پابندی کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد ہی پابندی سے متعلق قانون کو منظور کیا گیا ہے۔ سوئس ایوان زیریں میں ووٹنگ کے ساتھ ہی ملکی پارلیمنٹ نے اس پابندی کو وفاقی قوانین میں شامل کر لیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 1000 سوئس فرینک یعنی تقریباً $1100 تک جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں بارش۔ حیدرآباد میں آدھی رات کے بعد دھواں دھار بارش، موسم سرد۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے مالی امداد حاصل کرنے کی درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع۔ نئی پارلیمنٹ میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوری کی غنڈہ گردی، خطاب کے دوران مسلم رکن پارلیمنٹ دانش علی کو گالی گلوچ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ دیگر اقلیتوں کے حقوق کی ہو رہی ہے خلاف ورزی، اقوام متحدہ کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔